امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، راجہ رانی۔ راجہ رانی ایک بہت مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ثنا ظفر نے لکھا ہے، امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، ہنا آفریدی، جاوید شیخ، علی طاہر، ہما نواب، کیسر خان نظامانی، سلمیٰ عاصم، حارث وحید، عارض احمد، راشد فاروقی، برجیس فاروقی اور جنان حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، ہم راز۔ ہم راز محبت، تقدیر اور نجات کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمر اور صائم نامی تین افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمر کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے۔ در اثنا صائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمر سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو صائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شبہ تیزی سے سارہ پر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتی ہے۔ پھر بھی صائم کو اپنے جرم کا یقین ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ تقدیر سارہ، احمر اور صائم کو غیر متوقع طریقوں سے اکٹھا کرتی ہے، انہیں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، الجھنوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا اور سانحے کے اسرار کو کھولنا ہوگا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق، سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا، جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے۔ ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت اینا اسف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پراعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، عشق تم سے ہوا۔ عشق تم سے ہوا ایک نوجوان خاتون علینا کا ایک گہرا جذباتی سفر ہے جس کی محبت کا راستہ آزمائشوں اور آنسوؤں سے ہموار ہے۔ پہلی محبت کی معصومیت سے لے کر دھوکہ دہی کے تلخ ڈنگ تک علینا کا دل ایک سے زیادہ بار ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ کبھی امید نہیں ہارتی۔ اس کی دنیا اس وقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جس آدمی سے پیار کرتی ہے وہ عزم پر عزائم کا انتخاب کرتا ہے اور اسے بکھیر جاتا ہے، لیکن تقدیر کے پاس اور بھی ہے۔ ایک ارینجڈ میرج اسے ایک اجنبی کے ساتھ تعلقات میں ڈال دیتی ہے جو اس کے صبر، ہمت اور محبت میں یقین کا دوبارہ امتحان لیتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، آس پاس۔ آس پاس محبت،
قربانی اور رشتوں کے اندر کی جدوجہد کی کہانی ہے جنہیں ہم اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرشیہ ایک مضبوط خواہش مند نوجوان خاتون اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب اس کے والد نے انہیں چھوڑ دیا تھا، دیر اثنا ڈاکٹر سیم ایک سرشار پیشہ ور اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں۔ اپنی بے لوثی سے جکڑے ہوئے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں خاندان کے لیے ان کی عقیدت کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی خوشیوں کو لائن میں رکھا جاتا ہے۔ کیا عرشیہ اپنے خاندان کو دوبارہ ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ڈاکٹر سہم اور عرشیہ کو کن چیلنجز کا انتظار ہے؟ کیا ان کے درمیان محبتیں پھوٹ سکتی ہیں؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، نقاب۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں نقاب سچ کو چھپاتے ہیں اور دھوکہ ہر سائے میں چھپا ہوا ہے، نقاب اسرار، دھوکہ دہی اور چھپی ہوئی شناختوں کی ایک دلکش کہانی کو منظر عام پر لاتا ہے جہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو وہ نظر آتا ہے۔ یہ ڈرامہ رازوں کے جال میں الجھے ہوئے افراد کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جہاں طاقت، محبت اور انتقام کا تصادم غیر متوقع طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پرتیں چھلکنے لگتی ہیں، تاریک سچائیاں ابھرتی ہیں، وفاداریوں کی جانچ ہوتی ہے اور لوگوں کی دوہری زندگیوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہر کردار احتیاط سے تیار کیا ہوا بھیس پہنتا ہے، لیکن جیسے جیسے تقدیر اپنا ظالمانہ کھیل کھیلتی ہے وہ لمحہ آتا ہے جب ہر نقاب کو گرنا پڑتا ہے جو اس کے نیچے چھپی ہوئی چونکا دینے والی حقیقتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، جڑواں۔ جڑواں لڑکیوں کی کہانی ہے جن کا چہرہ ایک جیسا ہے لیکن ان کی شخصیات اور تقدیر متضاد ہے۔ ایک شریف اور محفوظ ہے جبکہ دوسرا بے باک اور بے خوف۔ جیسے جیسے تقدیر غیر متوقع موڑ بنتی ہے، ان کی زندگیوں میں ڈرامائی موڑ آتے ہیں۔ اینا آصف نے دوہرے کردار میں اداکاری کی ہے۔ یہ دلکش ڈرامہ شناخت، تقدیر اور انتخاب کی طاقت کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو فضا جعفری اور عروج بنت ارسلان نے لکھا ہے۔ فرقان آدم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ BJ پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، شہود علوی، صابرین حسبانی، یالے سرحدی، نادیہ حسین اور عدنان رضا میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، دستک۔ دستک محبت، ہمت اور نامعلوم کے دروازے کھولنے کی ہمت کے تبدیلی کے اثرات کی کہانی ہے۔ یہ ایک ہچکچاہٹ والی دستک کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ایک غیر معمولی سفر کا مرحلہ طے کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں چیلنجز لامتناہی ہیں۔ یہ ایک لمحہ دو اجنبیوں کی زندگیوں کو جوڑتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جدوجہد سے لڑ رہا ہے اور اپنے ماضی کا وزن اٹھا رہا ہے۔ جب وہ سماجی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، دستک امید اور لچک کی علامت بن جاتی ہے۔ ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ دستک ایک گہرا سوال پوچھتی ہے، کیا کوئی فیصلہ واقعی زندگی بھر کا راستہ بدل سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔